الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک آدمی جس کا نام شریف احمد تھا، وہ سوکھے پتے کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اپنے نام کی طرح وہ نہایت ہی شریف انسان تھا۔ چلتے چلتے شریف احمد کی ٹانگیں تھک گئی۔ وہ کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کل سے اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ نہیں گیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑاتا زمین پر گرا۔ زمین پر گرتے ہوئے اسے حیرت ہوئی، کیونکہ کمینے آدمی کو گرنے کے لیے بہت جگہ ملتی ہیں، مگر شریف اور ایماندار آدمی کو گرنے کے لیے بھی پاک اور صاف جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ جہاں گرا تھا وہ ایک دروازہ تھا۔ شریف احمد دروازہ پکڑ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ ایک مسجد کا دروازہ تھا، مگر اس دروازے پر ایک بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ شریف احمد کی حالت بہت بری تھی۔ بھوک کی وجہ سے برا حال تھا۔ ایسے وقت میں انسان صرف اور صرف روٹی کا سوچتا ہے، مگر وہ سچا اور شریف آدمی تھا، پکا مسلمان تھا۔ اس نے مسجد کے بند دروازے کو حیرت سے دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، نمازی کہاں ہیں؟ اتنے میں کسی نے شریف احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو شریف احمد نے جواب دیا، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ اس آدمی نے کہا، حولیے تو مولوی معلوم پڑھتے ہو؟ شریف احمد نے جواب دیا، نماز پڑھانا تو ایک سعادت کی بات ہے۔ اس نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ تو شریف بولا، میرا نام شریف احمد ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، میرا نام خدا بخش ہے، مسجد کے ساتھ والے مکان میں رہتا ہوں اور اس گاؤں کی پنچایت کا سرپنچ بھی ہوں۔ تو شریف نے پوچھا، بھائی خدا بخش، یہ مسجد بند کیوں ہے؟ یہاں نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ ظہر کا وقت ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، کیا پوچھتے ہو مولوی صاحب، ایک ہفتے سے مسجد بند ہے۔ یہاں جو مولوی پہلے نماز پڑھاتا تھا اسے اس کی ایک حرکت کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھا دیا کریں گے؟ تو شریف احمد بولا، ہاں ضرور، کیوں نہیں، آپ مجھے بس ایک گلاس پانی پلا دیجئے، ظہر کا وقت ہوا جاتا ہے، میں اذان دے کر نماز کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ آدمی جس کا نام خدا بخش تھا، اس نے کہا، آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ کئی دنوں کے بھوکے ہیں، پہلے آپ کھانا کھا لیجئے پھر اذان دیجئے گا۔ شریف احمد بولا، نماز پڑھنے پڑھانے کے لیے تو روٹی کی نہیں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، میں نماز پڑھنے کے بعد ہی روٹی کھاؤں گا۔ خدا بخش نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی شریف احمد مسجد میں داخل ہو گیا۔ اتنی دیر میں خدا بخش ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی لے کر آیا۔ شریف احمد نے فرش پر بیٹھ کر پانی پیا، اس کے بعد وضو کیا اور اذان کی آواز جیسے ہی گاؤں میں گونجی تو گاؤں کے کئی مرد نماز پڑھنے مسجد کی جانب چل دیے۔ شریف احمد کی آواز میں ایک سوز تھا، اس کی اذان گاؤں کے ہر ایک شخص کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اذان پوری ہونے تک کئی نمازی مسجد کے صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ سب لوگوں نے نئے مولوی کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ نیا مولوی جوان ہے مگر بہت کمزور ہے۔ جوان ہونے کے باوجود نئے مولوی کی آنکھوں میں شرم ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد خدا بخش اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا۔ شریف احمد نے سب سے کھانا کھانے کے لیے پوچھا، لیکن سب نے کہا کہ ہم گھر سے کھانا کھا کر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر شریف احمد نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ کئی دن بعد اسے کھانا ملا تھا، لہٰذا ہر نوالا اس کے حلق میں پھنس رہا تھا۔ خدا بخش بولا، مولوی صاحب، مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، آپ چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں۔ تو شریف احمد بولا، میں مسجد میں نماز پڑھانے کے علاوہ بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھایا کروں گا اور ان کو دنیاوی تعلیم بھی دوں گا۔ خدا بخش نے جواب دیا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ خدا بخش کے جانے کے بعد شریف احمد کمرے میں گیا اور جیسے ہی کھڑکی کھولی تو فوراً کھڑکی کو بند کر دیا، کیونکہ کھڑکی سے خدا بخش کے گھر کا صحن صاف صاف نظر آ رہا تھا اور وہاں ایک جوان لڑکی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جیسے ہی شریف احمد نے کھڑکی کھولی تو اس کی نظریں بھی اس لڑکی سے ٹکرا گئی، لہٰذا گھبرا کر شریف احمد نے کھڑکی کو بند کر دیا۔ کھڑکی بند کر کے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی تو وہ اچانک سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی آ گئی۔ توبہ توبہ، شریف احمد نے اپنے گال پیٹ لیے۔ کچھ مہینوں میں ہی شریف احمد کے سارے گاؤں میں عزت ہونے لگی۔
لوگ کہتے ہیں کہ مولوی تو جوان ہیں مگر نیت کا کھوٹا نہیں ہے، پرائی بہو بیٹیوں کو ذرا آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ پہلے دن کے بعد شریف احمد نے اپنے کمرے کی کھڑکی دوبارہ نہیں کھولی۔ وہ ساری رات گرمی میں گزار دیتا مگر کھڑکی نہیں کھولتا تھا۔ ہر نماز کے بعد شریف احمد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا کہ اللہ پاک میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں نے زندگی کی تمام آسائشیں تیری خوشنودی کے لیے ترک کر دی ہیں، مگر یہ مزور جوانی پیچھا نہیں چھوڑتی، نفس مجھے بار بار بہکاتا رہتا ہے۔ جب تک کہ میں کسی شریف زادی سے نکاح نہ کر لوں تو میری حفاظت فرما، مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا۔ روتے روتے شریف احمد کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد خدا بخش گھر آیا، مسجد میں آیا۔ شریف احمد مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ خدا بخش کہنے لگا، بیٹا ذرا میرے بیٹے ہاشو کو آ کر دیکھ لو، وہ عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ کبھی وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں۔ جلدی چلو بیٹا، میرے بیٹے کو دیکھ لو، اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے۔ شریف احمد نے خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک 14 سے 15 سالہ لڑکا چارپائی پر لیٹا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پیر چارپائی سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے سراہنے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور پائنتی پر وہی لڑکی کھڑی ہے جسے شریف احمد نے پہلے دن کھڑکی سے دیکھا تھا۔ شریف کی نظر جیسے ہی لڑکی پر پڑی تو اس نے فوراً ہی آنکھیں نیچی کر لی اور دل ہی دل میں استغفار پڑھنے لگا اور کہا کہ مجھے ایک صاف گلاس میں پانی لا کر دے دو۔ شریف احمد کو پانی کا گلاس دے دیا گیا۔ اب آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کوئی میرے کام میں دخل نہیں دے گا۔ اس کے بعد شریف احمد نے ہاشو کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور پھر قرآن آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ شریف احمد نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ شریف احمد علاج کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہاشو کے منہ سے ایک انجانی اور کڑک آواز نکلی، کون ہے تو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ شریف احمد نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ جن زور سے دہاڑا اور بولا، یہ بچے اور اس کے دوست نے مل کر مجھے بہت تنگ کیا، مجھے زخمی کیا۔ تو شریف احمد بولا، اس بچے نے تمہیں کیسے تنگ کیا، کیسے زخمی کیا ہے؟ تو وہ بولا، کل جب میں ایک گاؤں سے گزر رہا تھا تو اس وقت میں ایک جانور کے روپ میں تھا، اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پر پتھر برسائے تھے۔ تو شریف احمد بولا، یقیناً اس نے بہت غلط حرکت کی، کسی بے زبان کو اس طرح سے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہاشو کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی کسی بے زبان کو تنگ نہیں کرے گا۔ ہاشو کو سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم ہاشو کو چھوڑ دو، تمہیں قسم ہے۔ اس نے کہا، مجھے قسم مت دو، میں اسے اور سزا دوں گا۔ شریف احمد بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا اور پانی کو ہاشو کے اوپر ڈالتا رہا تو ہاشو کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا، ہائے ہائے ظالم، مجھے مار ڈالا، جلا ڈالا، اچھا نہیں کیا تو نے مولوی، ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر میں پھر واپس آؤں گا اور ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد شریف احمد ہاشو کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، کیسے ہو تم؟ تو ہاشو نے کہا، میں ٹھیک ہوں مولوی بیٹا، تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو شریف احمد نے کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ پاک کے کلام پاک کا اثر ہے، اللہ کے پاک کلام میں بہت برکت ہے۔ یہ کہنے کے بعد شریف احمد نے ایک تعویذ لکھا اور انہیں دے دیا۔ اس واقعے کے تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد شریف احمد مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ہاشو بھاگتا ہوا آیا اور سلام کر کے کہنے لگا کہ آپ کو میرے ابا نے بلایا ہے۔ تو شریف احمد اپنا بیگ اٹھایا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ ہاشو کے پیچھے چلنے لگا۔ گھر آ کر خدا بخش کی بیوی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، مولوی بیٹا، نہ جانے کیوں ان جنوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ پہلے ہاشو پر جن آ گیا تھا اور اب شریفہ پر۔ تو مولوی شریف احمد بولا، آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کی بیٹی شریفہ پر کوئی جن آیا ہے؟ تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد شریف احمد نے سب کے ساتھ اس لڑکی کے کمرے میں گیا اور وظائف کرنے لگا۔ علاج کے بعد شریف احمد نے اپنا بیگ کھول کر قلم اور دوات نکالا اور تعویذ لکھنے کے بعد تعویذ خدا بخش کو دے دیا اور کہا، یہ تعویذ چمڑے میں سی کر شریفہ کے سیدھے بازو میں باندھ دینا۔ یہ کہتے ہوئے شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے سلام کرتا ہوا باہر آ گیا۔
اگلے دن شریف احمد مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہاشو اسے دوبارہ بلانے آ گیا۔ اس کی بہن کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ شریف احمد پھر سے دوبارہ گھر میں گیا تو گھر جاتے ہی اس نے کچھ نئے لوگوں کو دیکھا۔ وہاں ایک بڑی عمر کی عورت چارپائی پر بیٹھی تھی، جبکہ چارپائی کے سراہنے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ لڑکے کا قد تقریباً 5 فٹ تھا۔ شریفہ کی ماں نے بولا، اور مولوی بیٹا گھبراؤ نہیں، اصل میں یہ شریفہ کی ساس ہے اور یہ اس کا منگیتر ہے۔ شریف احمد نے کہا، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی برکت سے وہ جن زادی یقیناً شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ کل میں نے جو تعویذ دیا ہے وہ شریفہ کے بازو میں باندھ دیا یا نہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا، مولوی بیٹا میں نے رات کو ہی اس کے دائیں بازو پر تعویذ باندھ دیا تھا، مگر صبح دیکھا تو وہ تعویذ اس کے بازو پر موجود نہیں تھا۔ شریفہ سے پوچھا تو اسے بھی معلوم نہیں کہ رات کے وقت تعویذ کدھر گیا۔ اس کے بعد شریف احمد نے سب کے ساتھ کمرے میں گیا اور علاج شروع کر دیا اور قرآن پاک کی تلاوت اور وظیفے پڑھتا رہا اور اس سے کہنے لگا، تو جن زادی ہے، عورت ہے، اس لیے میں شرافت سے کہہ رہا ہوں اسے چھوڑ دے، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اگر تو نے اتنا نہ چھوڑا تو یہ سن کر وہ بولی، شادی؟ اور اس کی جو شخص اس لڑکی سے شادی کرے گا وہ شادی کی پہلی رات ہی دردناک موت سے مر جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے اور پتھر کی لکیر ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ یہاں پر یہ لڑکی جو خود ڈرامہ کر رہی تھی، آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کی بات سن کر اس کے ہونے والے ساس اور منگیتر کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اتنے میں شریف اچانک اپنی جگہ سے چلتی ہوئی دیوار کی طرف بڑھی اور ڈنڈا لے کر اپنے ہونے والے شوہر اور اس کی ماں کو مارنے لگی اور کہنے لگی، تو مجھ سے شادی کرے گا؟ اتنے میں شریفہ کی ماں باپ اس کے ہاتھ پاؤں میں ڈنڈا دیکھ کر اس کو قابو میں کرنے لگے اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ اور اس کے بعد شریفہ کی ہونے والی ساس کہنے لگی، معاف کرنا بھائی، میں آج منگنی توڑ دیتی ہوں، مجھے نہیں کروانی اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ماں بیٹے گھر سے واپس چلے گئے۔ شریفہ کے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ شریف احمد نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر اپنا بیگ سنبھال کر سلام کرتا ہوا اس گھر سے باہر نکل گیا۔ شریف احمد رات بھر پریشان رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جن زادی کتنی طاقتور ہے جو اس کے اتنے وظائف کے بعد بھی شریفہ پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے۔ شریف احمد کے جلالی وظیفے کا بھی ان جن زادی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم آپ کو پھر سے بتا دیں کہ شریفہ پر کسی جن زادی کا کوئی اثر موجود نہیں تھا، وہ تو بس ڈرامہ کر رہی تھی۔ اگلی صبح شریف احمد بچوں کو قرآن مجید پڑھ رہا تھے کہ ہاشو بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب جلدی چلو، اس کی بہن کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ شریف احمد پھر سے گھر گیا تو شریفہ کی ماں نے کہا، مولوی بیٹا میری بیٹی ٹھیک کب ہوگی؟ یہ جن زادی کب ہماری بیٹی کا پیچھا چھوڑے گی؟ شریف احمد نے کہا، آپ فکر نہ کریں، یہ جن زادی بھی جلد ہی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ اللہ تیری زبان مبارک کرے، میری بیٹی تو پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی ہے، اوپر سے اس کی پھوپھی نے بھی رشتہ توڑ دیا، اب تو بتا کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ تو شریف احمد بولا، اماں آپ فکر نہ کریں، اللہ پاک بہتر کرے گا، یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے تو اللہ پاک اس سے بہترین رشتہ اور بھیجے گا۔ اماں آپ جا کر شریفہ کے کمرے کا دروازہ کھولیں، آج میں ایسا جلالی وظیفہ کروں گا کہ وہ جن زادی چیختی ہوئی باہر جائے گی۔ میرے ساتھ کمرے میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ شاید شریف احمد کو اس پر شک ہو گیا تھا۔ اب چونکہ شریف احمد بھی بڑا نیک انسان تھا اور وہ لڑکی کی بھی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے شریف احمد آہستہ سے چلتا ہوا شریفہ کی چارپائی کے پاس آیا۔ شریفہ چارپائی پر بیٹھی ہل ہل کر حق اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ شریف احمد چارپائی کے پاس پہنچ کر رک گیا، تھوڑی دیر تک شریفہ کو دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آواز میں بولا، شریفہ یہ ناٹک اب تم بند کر دو، تمہارے اوپر کوئی جن زادی موجود نہیں ہے۔ شریف احمد کی بات سن کر شریفہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا سر اوپر کیا اور شریف احمد کو گھورنے لگی، تو تمہیں پتہ چل گیا کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ شریف احمد نے کہا، ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے، اور تو نے اپنی آنکھیں کیسے لال کر رکھی ہیں؟ تو شریفہ نے کہا، میں نے گریسلین ڈال کر اپنی آنکھیں لال کی ہیں۔ شریف احمد نے کہا، تیرے اس ناٹک کی وجہ سے تیرے ماں باپ کتنے پریشان ہیں؟
शरीफा बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैंने रिश्ता तोड़ने के लिए ये नाटक किया था। शरीफ अहमद ने कहा, तुझे क्यों ये रिश्ता मंजूर नहीं था? तो शरीफा बोली, मेरे और उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ अहमद ने कहा, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? शरीफा बोली, मेरा रिश्ता उस वक्त हुआ था जब मैं झोले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी है। तो शरीफ अहमद कहने लगा, लेकिन अब तेरा क्या होगा? तुझसे कौन शादी करेगा? उस पास हर जगह तो मशहूर है कि तू आसेब ज़दा है। तो ये सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वो करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी ने कब्जा नहीं किया। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब है? तो लड़की बोली, या तू वाकई में बहुत शरीफ है या फिर शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। शरीफा ने शरारती नज़रों से शरीफ अहमद को देखते हुए कहा, क्या मतलब है? शरीफ अहमद सब कुछ समझते हुए भी अनजान बन रहा था। सयानों ने सच ही कहा है कि औरत के मकरू फरेब से अल्लाह पाक ही बचाए। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। शरीफा की माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा? क्या जिनजादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला, बहुत जल्द वो जिनजादी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की मां परेशान थी कि उससे शादी कौन करेगा। फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया। आसपास के गांव में भी मशहूर है कि वो जिनजादी है और दूल्हे को मार देगी। इतने में शरीफा की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम है ना, तू मौलवी है, मौलवी इन चीज़ों से नहीं डरता। क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? वैसे भी तू शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर शरीफ अहमद ने कहा, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ, कहीं आपकी बिरादरी के लोग बुरा ना माने। माँ ने कहा, इस मुश्किल वक्त में मेरी बिरादरी कौन सा मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने का सोचूं? और फिर तू तो मुसलमान बंदा है, इस नाते तू मेरी बिरादरी का है। तो शरीफ अहमद ने कहा, पास के गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उसे ले आऊँगा, आप उनसे शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी करते हुए जवाब दिया। तो दोस्तों, इस तरह से वो लड़की नाटक करती रही कि उसके ऊपर जिनजादी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि जिन्नात नहीं होते, बल्कि हमारा ये मानना है कि जिन्नात होते हैं, क्योंकि ये जिन्नात के बारे में कुरान करीम में भी जिक्र आया है और जिन्नात होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है और वो इंसानों को परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर किसी की थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब हो जाए तो लोग जिन्नात करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नातों के बारे में कुरान मजीद में जिक्र आया है और जिन्नात होते हैं। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा मानना है कि इंसानों के अलावा और भी मखलूक़ात होती हैं, जैसे जिन्नात और फरिश्ते। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।